دوستوں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناف میں تیل لگانے کے فوائد کے بارے میں۔ اللہ نے ناف کیوں بنائی، ہریان کن فوائد جانیں۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء موجود ہیں، ہم ان اعضاء کے افعال سے تقریباً واقف ہیں کہ ہمارے فلاں اعضاء کا یہ مطلب ہے اور فلاں کا یہ مقصد ہے۔ مثلاً پلکیں ہماری آنکھوں کو تحفظ دینے کا کام کرتی ہیں، پھیپھڑے سانس لینے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کا ہر حصہ باہر یا اندر اپنی مختصر کردار کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے ناف پیٹ کے درمیان رہ کر صرف کچرا جمع کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سب کو ہی معلوم ہے، ناف ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت زیادہ عام ہوتی ہے، مگر یاد رہے بعد میں بھی یہ مکمل طور پر بیکار نہیں ہوتی۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف پر ایک نالی موجود ہوتی ہے جو ماں کے رحم کی اندرونی دیوار پر نالی سے جا کر ملتی ہے، جس سے رحم مادے سے آکسیجن اور غذائیت ملتی ہے اور اس کے فضائل خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب اس نالی کو کاٹا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا غبار بنتا ہے جو زخم ٹھیک ہونے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے اور یہی آپ کی ناف ہوتی ہے۔ حالیہ سائنسی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اول ناف کو کاٹنے منٹ کی تاخیر سے بچہ اسی سے 100 ملی میٹر خون ملتا ہے، جو کہ بچے کی پیدائش پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ویسے تو اکثر افراد کا خیال ہے ناف کے انتخاب پیدائش دینے والے ڈاکٹر یا دائی کی قیمتی صلاحیت پر ہوتی ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ بنیادی طور پر ناف کی شناخت کا انتخاب مادے رحم میں بچے کی جلد کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ ویسے ناف کی شکل جیسی بھی ہو، یہ یقین ہے کہ ہم میں سے بے شمار افراد کو اس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تاہم طبی شعبے کی تعلیم سے جو لوگ منسلک ہیں وہ اسے معدے کے مرکزی خواص سے شناخت کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق معدے کے 4 حصے کیے جائیں تو ناف مرکز میں ہوگی، جبکہ ایک اور طریقوں میں اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ناف کا حصہ مرکز میں ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اول کٹ جانے کے بعد ناف کے اندرونی حصے کی رگیں اور شرانیں بند ہو کر جو کا سہارا دینے والی باکتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی کنیکٹ ٹشو کا کام کرنے لگتی ہے اور یہ اوپر جگر کے پاس مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ناف کے نیچے بدستور جڑی ہوتی ہے۔ ناف کے قریب موجود شرانیں جسم کے اندرونی گردشی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہاں سے خون مثانے اور دیگر حصوں میں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ناف کے اندر انگلی گھمائیں تو ایسا لگے گا مثانے میں چکھاہٹ ہو رہی ہے۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تحقیق انسان میں ناف بنی جو پھر ایک اول کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے۔ کسی خاص تحقیق سے یہ بظاہر ایسی چیز ہے، پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاؤنڈ کا بچہ بنا دیا۔ یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے دل بنایا، یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے جگر بنایا، یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے ہاتھ پاؤں بنے، یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے اتنے خوبصورت اور سلکی بال لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ناف کا نظام ماں کے پیٹ میں خراب ہو جاتا ہے تو بچہ نارمل یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ناف سے اتنی آئی اور پیدا ہونے کے بعد ناف کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے بعد 3 گھنٹے تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہی بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینوں میں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناف لیزر کورنگ سرجری کے آغاز کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جس سے پیٹ کے کسی اور حصے پر زخم سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ویسے جہاں تک ناف کے اندر کچرے کی بات ہے تو در حقیقت اکثر کیڑوں کے ریشوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں جلد کے مردہ خلیات بھی شامل ہوتی ہیں۔ ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو بائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ آپ کی آنکھ تو ٹھیک ہے، بس ایک مسئلہ ہے، جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ آپ ناف میں تیل کے ذریعے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کا سوکھ جانا، صحیح نظر نہ آنے کے لیے رات روزانہ سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی یا ناریل تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکانے اور تقریباً 1.5 انچ
سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اور جلد کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ٹپکائیں۔ ناف کے سوراخ میں تیل ڈالنے کے پیچھے ماہرین نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہوں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کا تیل 15 دن ناف میں لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دال چینی 20 گرام جلا کے تیل میں ناف میں لگانے سے اس سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیا جائے تو الرجی کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے جو انسان کو مختلف ذریعوں کے ذریعے پہچاننا چاہتی ہے لیکن انسان کے لیے انسان زحمت نہیں کرتا۔ امید ہے آپ ناف میں تیل لگانے کے فوائد کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔